حماس کے جنگجوؤں کو ختم کرنے کے لیے اسرائیلی افواج اب پہلے سے زیادہ قابل اور مضبوط حریف جو برسوں سے ایک خفیہ سپورٹ نیٹ ورک کے ذریعے تربیت یافتہ ہے کا مقابلہ کریں گی۔ حماس کا 6 روز قبل جنوبی اسرائیل پر ناقابل یقین حملہ حماس کی فوجی مہارت کا ایک تباہ کن مظاہرہ تھا جو اس نے 2007 میں غزہ پر قبضہ کرنے کے بعد حاصل کیا۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار علی براق نے ایک بین الاقوامی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اس گروپ نے طویل عرصے سے ایران، لبنان اور دیگر ممالک سے رقم اور تربیت حاصل کی اور غزہ میں اپنی مضبوط آرمی کھڑی کر لی۔ لبنان میں مقیم براق کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں کی درآمد میں مشکلات کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے 9 سالوں میں ہم نے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا اور اب ہتھیار مقامی طور پر تیار کرنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2008 کی غزہ جنگ میں حماس کے راکٹوں کی زیادہ سے زیادہ رینج 40 کلومیٹر تھی، لیکن 2021 کے تنازع تک یہ بڑھ کر 230 کلومیٹر تک جا پہنچی۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے قریبی ذرائع کے مطابق حماس کے پاس اب ایک ملٹری اکیڈمی بھی ہے جس میں سائبر سیکیورٹی سمیت متعدد مہارتوں کی تربیت دی جاتی ہے، اور اس کا ایک فلسطینیوں پر مشتمل 40,000 مضبوط فوجیوں کا ونگ بھی موجود ہے۔ 1990 کی دہائی میں حماس کے پاس 10,000 سے کم جنگجو تھے۔ ایک علاقائی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 2000 کی دہائی کے اوائل سے حماس نے ہتھیاروں کی فیکٹریاں بنانے اور بیرون ملک سے ہتھیار لانے کے لیے غزہ کے نیچے سرنگوں کا ایک وسیع تر نیٹ ورک قائم کیا۔ حماس کے مطابق گروپ نے بم، مارٹر، راکٹ، ٹینک شکن اور طیارہ شکن میزائلوں کی ایک بڑی رینج حاصل کر لی ہے۔ بڑھتی ہوئی صلاحیتوں نے سالوں میں تیزی سے اچھے نتائج پیدا کیے ہیں۔ اسرائیل کی 2008 کی جارحیت کے دوران 9 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبر تھی، جبکہ 2014 میں یہ تعداد 66 تک پہنچ گئی۔ برطانیہ کے رائل یونائٹڈ سروس انسٹی ٹیوٹ کے ایک سینئر ایسوسی فیلو ہیلر نے کہا کہ اسرائیل گنجان آباد علاقوں میں اپنے متوقع حملے میں حماس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ باقی آبادی کس قسم کی قیمت ادا کرے گی، کیونکہ حماس سمندر کے کسی جزیرے یا صحرا کے کسی غار میں نہیں رہتی۔ امریکہ میں قائم غیر منافع بخش یہودی انسٹی ٹیوٹ برائے قومی سلامتی کے مطابق 2021 میں غزہ کی حالیہ جنگ کے بعد حماس اور فلسطین اسلامی جہاد نامی ایک گروپ اپنی 40% سے زائد میزائل انوینٹری کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ حماس، جس نے 1988 میں اپنے بانی چارٹر میں اسرائیل کی تباہی کا مطالبہ کیا، اسے اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین، کینیڈا، مصر اور جاپان نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ مغربی حکام کے مطابق ایران کے لیے حماس نے اسرائیل کو نیم فوجی دستوں کے ساتھ گھیرے میں لینے کی برسوں پرانے عزائم کو پورا کرنے میں مدد کی ہے، جس میں دیگر فلسطینی دھڑوں اور لبنان کی حزب اللہ بھی شامل ہے۔ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس سبھی فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کی دیرینہ دشمنی میں شریک ہیں۔ حماس کے رہنما مشرق وسطیٰ میں لبنان اور قطر سمیت مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کی طاقت کا مرکز غزہ ہی ہے۔ حماس نے غزہ کے باشندوں پر زور دیا کہ وہ متوقع زمینی حملے سے پہلے اسرائیل کے نکل جانے کے مطالبے پر کان نہ دھریں، جو اسرائیلی بمباری کے دنوں کے بعد سے تقریباً 1800 افراد کو ہلاک کر چکا ہے۔ 17 اکتوبر کو ہونے والے حملے میں حماس
اور اسرائیلیوں نے 2500 سے زائد راکٹ فائر کیے، جس میں حماس کے جنگجوؤں نے پیراگلائڈرز، موٹر سائیکلوں اور 4 وہیل ڈرائیور گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی دفاع پر غالب آ گئے۔ 1300 افراد ہلاک اور درجنوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ ایک خبرساں ادارے نے بتایا ہے کہ ایران نے اس گروپ کو تربیت، اسلحہ اور مالی امداد فراہم کی تھی، لیکن اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ تہران نے 17 اکتوبر کو ہونے والے حملوں کی ہدایات جاری کی ہیں۔ حماس کا تصور، جس کا مطلب عربی میں جوش ہے، 10 دسمبر 1987 کو اس وقت شروع ہوا جب اخوان المسلمون کے کچھ اراکین نے اجلاس منعقد کیا، جس کے اگلے دن اسرائیلی فوج کے ایک بڑے ٹرک نے 4 فلسطینی مزدوروں کو لے جانے والی کار سے ٹکرا دیا، جس سے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حماس نے اس کے بعد غزہ میں پتھراؤ کیا، مظاہرے، ہڑتالیں اور شٹر ڈاؤن بھی ہوا۔ حماس نے ایک مسلمان عالم شیخ احمد یاسین کے گھر ملاقات کرتے ہوئے 14 دسمبر کو ایک دیباچہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں اسرائیل کے خلاف پہلی انتفاضہ یا بغاوت شروع کی گئی۔ مغربی انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا کہ 2005 میں اسرائیل کے غزہ سے انخلاء کے بعد حماس نے ایران سے راکٹ، دھماکہ خیز مواد اور دیگر سامان درآمد کرنا شروع کر دیا، جو انہیں سوڈان کے راستے بھیجا گیا، ٹرکوں سے مصر میں لایا گیا اور جزیرہ نما سینائی کے نیچے تنگ سرنگوں کی بھول بھلائیاں کے ذریعے غزہ اسمگل کیا گیا۔ ہتھیاروں، تربیت اور فنڈ کا بہاؤ ایران سے دوسرے علاقائی نیم فوجی اتحادیوں کو بھی کیا گیا، جس نے آخر کار تہران کو لبنان، شام، عراق، یمن اور غزہ میں اہم کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ ان میں سے کچھ اتحادی شیعہ محور کا حصہ تھے، جو عراق میں شیعہ نیم فوجی دستوں سے لے کر لبنان میں حزب اللہ سے لے کر شام کی حکمران اقلیت علوی تک پھیلا ہوا تھا، جو شیعہ اسلام کی ایک شاخ ہے۔ حزب اللہ نے امریکی اہداف پر بمباری کی اور یرغمال بنانے اور ہائی جیک کرنے کا ایجنڈا چلایا۔ 2000 میں اسرائیل کو لبنان سے باہر نکال دیا اور پھر آہستہ آہستہ لبنانی ریاست پر قبضہ کر لیا۔ حماس کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ایران نے 1992 میں حماس کے ساتھ تعاون کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا، جب اسرائیل نے حماس کے تقریباً 400 رہنماؤں کو لبنان بھیج دیا۔ ایران اور حزب اللہ نے حماس کے ارکان کی میزبانی کی، فوجی ٹیکنالوجی کا اشتراک کیا اور انہیں خود کش حملوں کے لیے گھریلو ساختہ بم بنانے کی تربیت بھی دی۔ حماس کے عہدیدار براک نے کہا کہ اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کا حتمی مقصد اسرائیلی جیلوں میں قید تمام 5000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی، مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی حملوں کو روکنا، جو اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام کی حیثیت رکھتا ہے، اور غزہ کی 16 سالہ پرانی ناکہ بندی ختم کروانا تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کی زمینی جارحیت امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے آگے بڑھتی رہی تو جنگ صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ علاقائی تنازع میں پھیل سکتی ہے۔